صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بار دیگر صلوات محمد و آل محمد. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین ورحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بار دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد ذات اقدس پر. عزیزان اکرامی محترم شامعین اکرام، دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ پروردگار اس مجلس کے بانیان ملتزمین منتظمین کی تمام حاجات شریعہ کو قبول و منظور فرمائے. اس مجلس میں جس نے دامے درہم سخن قدم حصہ لیا ہے، اللہ رب العزت اس کی قبولیت فرمائے، اور بالخصوص اہل خانہ کے مرحومین سید منظور حسین شاہ اور دیگر ان کے جو احباب سید قدیر حسین شاہ، سید منیر حسین شاہ، مرحومین مرحومات کے پروردگار گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بلند تر صلوات. عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے بڑی مشہور و معروف آیت جس کو آیہ تطہیر کہتے ہیں، میرے خیال سے جتنے بھی احباب موجود ہیں، بالخصوص جو بزرگان ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اسے آیہ تطہیر کہتے ہیں، اور یہ اہل بیت کے متعلق نازل ہوئی. اور اگر اس کی کوئی تفصیل یا اس کی تفسیر بیان کرنا چاہیں تو میرے خیال سے سب سے بہتر جو اس کی تفصیل یا تفسیر ہے نا جی، وہ حدیث قصا کی صورت میں آپ کے گھروں میں موجود ہے. اگر آپ توجہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اس آیہ تطہیر سے مراد کیا ہے تو پھر جا کے حدیث قصا کو پڑھ لیجئے. حدیث قصا جو ہے وہ صرف شیعوں کے گھر میں نہیں بلکہ وہ اہل سنت کی بھی کتابوں میں ملتی ہے. مسلم شریف میں پڑھ سکتے ہیں آپ، اور ترمذی میں، اس طرح اور بھی کتابیں ہیں جن میں ملتا ہے کہ حدیث قصا کی جو اس کی روایت ہے، جو اس کی ایک سند ہے، وہ اپنے راویوں کے ساتھ ملتی ہے. تو جو فرما رہے حدیث قصا اگر آپ پڑھتے ہیں یا اپنے گھروں میں پڑھاتے ہیں تو میرے خیال سے میں بڑا مختصر کر کے اپنے مقام پہ پہنچوں گا، اپنی منزل پہ پہنچوں گا کہ تفسیر اس کی کیا ہے کہ رسول کائنات ایک مرتبہ جناب سیدہ کے گھر تشریف لائے، اور جیسے وہاں پہ پہنچے اور جا کر فوراً اللہ کے پیغمبر نے بسم اللہ جی جا کر فوراً بعد السلام سرکار دو عالم نے فرمایا، یا بنتی، اے میری لخت جگر، یا بضعتی، اے میرے جگر کا ٹکڑا،
ایتینی بالکسائل یمانی، مجھے ایک چادر جو ہے نا جی وہ مجھے دے دو، میں اسے اوڑھ لوں. کیوں؟ اس لیے کہ میری طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے. یہ اس کی تمہید ہے، اگر آپ میرے ساتھ رہے. میری طبیعت ناساز ہے، مجھے ایک چادر عنایت کیجئے. جناب سید آج بہت تھوڑا ہے، میں بھی بالکل اسے اختصار کے ساتھ نہ اپنے اختتام پذیر کروں گا. آئے ہیں، آ کر کہا السلام علیکہ یا اماں، اے والد گرامی، اے والدہ گرامی، میرا سلام ہو آپ پر. ماں نے فرمایا وعلیکہ السلام یا شافع امتی وثمرۃ فؤادی وقرۃ عینی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرا بھی آپ پر سلام ہو. آ کر جناب امام حسن نے فوراً ایک جملہ بولا، یا اماں انی اشم رائحۃ جدی رسول اللہ، میں اس گھر میں اپنے نانا رسول کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں. بھئی پھر آئے امام حسین، آ کر سلام کیا. سلام کرنے کے بعد والدہ نے جواب دیا، پھر فرمایا یا اماں میں اس گھر میں اپنے نانا رسول کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا بیٹا نانا اندر موجود ہیں. جس طرح امام حسن گئے، جا کر چادر کے نیچے بیٹھ گئے، پھر امام حسین جو ہیں وہ بھی چادر کے نیچے جا کر بیٹھ گئے. تو جو فرما رہے ہو، یعنی اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. میں چونکہ نکات میرے ذہن میں میرے پاس موجود ہیں، ڈھیر سارے، وقت اتنا ہے نہیں. میں حیران ہوتا ہوں میرے محترم، اگر آپ توجہ فرمائیں، کہ بندہ اگر بیمار ہو تو اسے کسی طبیب کے پاس جانا چاہیے. بھئی پاک پیغمبر سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر اگر آپ بیمار ہیں تو کسی طبیب کے پاس جائیں، جناب زہرا کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر جا کے فرماتے ہیں کہ مجھے چادر دیجئے، میں چادر کو اپنے اوپر اوڑھ لوں تاکہ مجھے سکون مل جائے. اگر آپ مل کے سوال کریں اللہ کے پیغمبر سے تو آواز پیغمبر یہی آئے گی کہ خبردار یاد رکھو، میں تجھے تعلیم دینا چاہتا ہوں کہ اگر میں پیغمبر بیمار ہوں تو میرے لیے شفا جو ہے وہ چادر زہرا میں ہے، اگر تم بیمار ہو تمہارے لیے شفا دعائے زہرا میں ہے. دعائے میرے لیے شفا جو ہے وہ چادر زہرا میں ہے. آئے ہیں، آ کر کہا اچھا مجھے بتائیے تو صحیح، لوگوں نے بڑا نا جی یہاں پہ اعتراض بھی کیا ہے کہ بھلا خوشبو کسی انسان کی کیسے آ سکتی ہے. میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے عرض کروں، پوری کائنات میں اللہ نے جس جس چیز کو پیدا کیا ہے نا، ہر چیز وہ اپنی اپنی خوشبو رکھتی ہے. بھئی مٹی سب سے پست چیز جس کو آپ مٹی کہتے ہیں، مٹی کی اپنی خوشبو ہے. اندر کمرے چ بیٹھی ہوئی ہے نا، جب باہر بارش پوے نا تو پھر فوراً پہلو یہ دی خوشبو ہوتی ہے. تو جو فرما رہے ہو، یعنی کھانے کی چیز ہو یا پہننے کی چیز ہو، دیکھنے کی چیز ہو، درخت دی اپنی خوشبو، سالن دی اپنی خوشبو. سالن دی انج دی خوشبو انج دا تڑکا کہ پورے محلے نو دسدا ہے کہ کدھر تڑکا لگ گیا. تو جو فرما رہے ہو، تے کائنات میں ہر چیز کی اپنی خوشبو ہے میرے عزیز، لیکن ہر کسی کو نہیں آتی. مسئلہ یہ ہے کہ ہر کسی کو خوشبو نہیں آتی. میں مثال دیتا ہوں، جب یہ اعتراض علامہ نکن صاحب نے پڑھا نا جی تو وہ کہتے ہیں کہ بندہ خدا ہر چیز کی خوشبو ہوتی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ جیسی خوشبو ہوگی ویسی قوت شامعہ ہو تب پتہ چلتا ہے. تب پتہ چلتا ہے کہ خوشبو ہے بھی یہاں. بھئی ویج کو گھر جانے ہیں، ساڑھے گھر 2-4 کلو چینی پئی ہوئے سانو کوئی خوشبو نہیں آتی تے ہوندی جی،
پتہ ہی نہیں لگتا کہ گھر چینی ہے یا نہیں، لیکن 2-4 کلو دور دی گل ہے، اگر ایک دانہ صرف کسی کونے چ پیا ہوئے تو 100 چیونٹی جڑی ہے باہروں کٹھی ہو کے اندر آ جاندی ہے۔ کیوں؟ وجہ جیسی خوشبو ہے ویسی قوت شامعہ ہونی چاہیے۔ میرا خیال ہے تنوں توجہ تسی نہیں فرما رہے کہ جیسی قوت شامعہ ویسی خوشبو ہو تو پھر خوشبو بندے کو آ بھی جاتی ہے۔ پھر مثلا ایک بندہ ہے وہ کرونا پیچھے گزرا، میں مثال دے کے چلنا، کرونا دا مریض سی، جسے کرونا دا مریض ہوئے تو انہوں خوشبو نہیں ہوندی، یہ گل بڑی پکی پیڈی جائیے۔ کیوں نہیں ہوندی؟ چونکہ وہ بیمار ہے، وہ دے اندر ایک مرض ہے، تو یہ مطلب نہیں کہ انہوں نہیں ہوندی تو باقی بھی سارے انہوں نہیں ہوندی، بھئی انہوں نہیں ہوندی تو دوسرے انہوں نہیں ہوندی، نہیں صرف انہوں نہیں ہوندی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ بیمار ہے، جدوں تک وہ دی مرض دور نہیں ہوئے گی انہوں خوشبو نہیں آ سکتی۔ بس میرے عزیزو یاد رکھیے، خوشبو اسے آتی ہے جس کے دل میں یا کوئی مرض نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو۔ اگر تو بھی خوشبو رسالت کو سونگنا چاہتا ہے تو پہلے اپنے اندر سے بغض آل محمد کی بیماری کو دور کر، تجھے خوشبو کی بھی سمجھ آ جائے گی، خوشبو والوں کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ پہلے اللہ اکبر تو جو فرما رہے صرف خوشبو نہیں، پھر خوشبو والوں کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ بڑے ہیں جب چادر کے قریب گئے نا جی تو سرکار نے فرمایا، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آتعذن لی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا اجازت ہے کہ میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ بھئی پریشان تو نہیں ہوندا جی، تسی توجہ فرما دے تے یہ دے وچ تانوں بڑا لطف ہونا سی۔ اے نہیں آکھیا کہ یا جدی اے نانا رسول اے نانا جان، اے نہیں آکھیا، بلکہ فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا اجازت ہے کہ میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ بھئی توجہ فرمائیے، اجازت کون مانگ رہا ہے؟ اجازت کون مانگ رہا ہے؟ اجازت وہ مانگ رہا ہے جو مسجد نبوی میں حالت نماز میں پشت رسول پر بغیر اجازت کے آ جاتا ہے۔ بھئی وہ آج اجازت مانگ رہا ہے، آتعذن لی یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ خدا کی قسم اللہ بتانا چاہتا ہے کہ بندہ خدا یاد رکھو، حسین کا اجازت مانگنا اس چیز کی دلیل ہے کہ آج کوئی پرائیویٹ کام نہیں بلکہ کوئی سرکاری کام چل رہا ہے۔ آج کوئی مہربانی بہت شکریہ، آج کوئی سرکاری کام ہو رہا ہے، ورنہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھئی نواسا ہے، اپنے نانے کی چادر میں جا سکتا ہے، پہلے نہیں گئے جو حالت نماز میں چلے جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ نہیں، آج جو کام ہو رہا ہے نا جی وہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو جو فرمائیے آپ، اب جناب سیدہ آئی ہیں، جناب سیدہ نے بھی آ کر سلام کی، سلام کرنے کے بعد پھر اجازت مانگی۔ بی بی نے جب اجازت مانگی ہے نا جی تو وہاں پہ ایک جملہ فرمایا ہے، میں نے بہت مختصر کیا ورنہ میں بتاتا کہ خوشبو کسے کہتے ہیں۔ اگر آپ غور فرمائیں تو کیا جب کرتہ یوسف جو ہے، قرآن کہتا ہے 12واں سپارہ سورہ یوسف، کرتہ یوسف چلا ہے کہاں سے؟ مصر سے۔ یعقوب پیغمبر موجود ہے کہاں پر؟ کنعان میں، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ جب برادر کرتا لے کر چلے ہیں نا جی جناب یوسف کا، تو یعقوب نے کہا انی لأجد الریح یوسف، قرآن کہتا ہے کہ یعقوب نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ پتہ چلا کہ اگر کرتا ہو یوسف کا، توجہ چاہتا ہو، کرتا ہو نبی کا، خوشبو ہو نبی کو، قوت شامعہ بھی
یعقوب کی ہو تو پھر سمجھ آ جاتی ہے نا، پھر خوشبو آ جاتی ہے۔ ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں، ہم بھی یہی بتانا چاہتے ہیں کہ بندہ خدا خوشبو ہو رسالت کی اور قوت شامع ہو امامت کی، پھر وہ سونگ لیتے ہیں۔ پھر وہ سونگ لیتے ہیں۔ بی بی آئی ہیں جناب سیدہ پاک بی بی، جب پہنچی ہے نا قریب سرکار دو عالم کے نزدیک، آرام سے کہا السلام علیکہ یا ابی رسول اللہ، میرا سلام ہو میرے بابا آپ پر، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ بھئی یہ چادر عام نہیں ہے، یہ تمہارے ٹائم تھوڑے ہونے کی وجہ سے آپ کو میں صحیح سمجھا نہیں سکتا، ورنہ یہ چادر عام نہیں ہے، یہ چادر زہرا ہے۔ کہا کہ بابا میں اس چادر کے نیچے آ جاؤں؟ سرکار نے اجازت دی۔ بی بی نے ایک جملہ فرمایا جو آپ ہر روز اس حدیث کسا میں پڑھتے ہیں۔ جب نیچے مولا کائنات بھی آ گئے، امام حسنین کریمین بھی آ گئے، پاک پیغمبر بھی ہیں، جناب سیدہ بھی تشریف فرما ہے، جب ایک چادر کے نیچے 5 آ گئے نا جی، تو اللہ کے پیغمبر کی اس خاص توجہ چاہتا ہوں جس کو بضعۃ منی کہا ہے، اس پاک بی بی نے فرمایا فَلَمَّ اكْتَمَلْنَا جَمِيًّا، جب ہم اس چادر کے نیچے مکمل ہو گئے۔ تسی آج تک سارے ہی پڑھ دے آئے ہو کہ جب ہم اس چادر کے نیچے جمع ہو گئے، فَلَمَّ اكْتَمَلْنَا جَمِيًّا، جَمِيًّا یہاں پہ معنی جو میں چونکہ طالب علم ہوں، یہاں پہ جو معنی ہے وہ کوئی جمع ہونے کا نہیں ہے، یہاں پہ فَلَمَّ اكْتَمَلْنَا جو لفظ ہے وہ ہے کامل۔ میں نے اپنا ٹائم نوٹ کیا ہے، پریشان نہ ہوئے، صلوات پڑھو محمد و آل محمد ذات۔ میں اپنا ٹائم نوٹ کر کے بیٹھا، میں نے پتا میرا کتنا باقی ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ تو 1 منٹ پہلے ہی چھوڑاں گا۔ گرمی بڑی ہے تو انہوں لگ دی، سانو مولویوں نے بھی لگ دی، اب پکھا کدی ساڈا تساں نہیں کیتا۔ میں بڑا حیران ہاں، ساؤنڈ تے پکھا لا لیندے ہو، مولوی ذاکر تے پکھا نہیں تسی لاندے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد ذات۔ توجہ فرمائی جی آپ نے، بھئی فَلَمَّ اكْتَمَلْنَا جَمِيًّا، بی بی نے فرمایا جی 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 مہربانی جی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، صلوات پڑھو محمد و آل محمد ذات۔ جب ہم اس چادر کے نیچے جمع ہو گئے، نہیں، جب ہم اس چادر کے نیچے مکمل ہو گئے، کامل ہو گئے۔ بھئی مکمل کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو اکتملنا ہے نا جی، یہ جو اکتملنا ہے اس کا مطلب ہے کامل، مکمل۔ مکمل کسے کہتے ہیں؟ جب ایک کام مکمل ہو جائے نا تو اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بی بی فرما رہے ہیں فَلَمَّ اكْتَمَلْنَا جَمِيًّا، جب ہم اس چادر کے نیچے 5 مکمل ہو گئے، کیا کہنا بی بی کا، کیا کہنا کہ جب ہم اس چادر کے نیچے مکمل ہو گئے گویا کسی اور کی اب ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھئی مکمل اور فرق، جمع میں فرق کر دوں، مکمل اور میں جمع میں ذرا فرق بیان کر دوں۔ میں کیڑی مثال نہ، میں مثال دینا، تسی ایتھے جڑے بیٹھے ہو نا جی سارے جمع ہو، سارے جمع ہو، مکمل نہیں۔ مکمل تو ہو سکتا ہے تواڈے بھرا بھی پیچھے بیٹھے ہون، تواڈے عزیز گھر بیٹھے ہون، والدہ بہن بھائی سارے۔ توجہ فرماؤ ذرا تھوڑا جا، اس سیکٹری صاحب لاجنا ویکھو، میں نے پتا میرا جڑا ٹائم ہے میں 3 منٹ تے بیٹھا، ٹھیک ہے جی، تو میں اپنے ٹائم تے اتر جاؤں گا۔ یعنی کچھ لوگ ہجے تواڈے تو بغیر پیچھے موجود نے، تسی جمع ہو، مکمل جمع ہے ہو، مکمل اور جمع دا تھوڑا جا فرق ہے۔ جیڑے تسی جمع ہو نا حضرات، انہاں دے وچ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی وڈا ہے، کوئی سید ہے، کوئی غیر سید ہے، کوئی نیک ہے، کوئی بد ہے۔ یعنی جمع میں ہر کسی طرح کی چیز جو ہے وہ جمع ہو سکتی ہے، وہ پہنچ سکتی ہے۔ جمع کا مطلب یہ ہے جس میں کسی چیز کی کوئی تفریق نہ ہو، چھوٹا بھی ہو، بڑا بھی ہو، کالا بھی ہو،
گورا بھی ہو لیکن مکمل اسے نہیں کہتے، کامل اسے نہیں کہتے۔ اللہ کے پیغمبر نے اسی حدیث کسا میں لفظ کامل کی تعریف کی ہے، یعنی جو جمع ہے نا اس کا مطلب کیا ہے؟ کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، سفید بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، وہ اور ہے، یہ اور ہے، یہ جٹ ہے، یہ سید ہے، وہ نائی ہے، یہ موچی ہے، اس کا گوشت اور ہے، اس کا پوست اور ہے، اس کا خون اور ہے، اس کا خون اور ہے۔ لیکن مکمل کی تفسیر اسی حدیث کسا میں اللہ کے پیغمبر نے جو بتائی، فرمایا لحمہم لحمی دمہم دمی یولمونی ما یولمہم، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا پوست میرا پوست ہے۔ نہیں تو یعنی بی بی یار سنو، بس بی بی فرمانا چاہتی ہیں، بیان کرنا چاہتی ہیں کہ یہ جو چادر کے نیچے آ گئے ہیں نا جی، یہ کامل ہیں، اگر ایک بھی آ جاتا تب بھی یہ 5 تھے، 5 آ گئے ہیں تب بھی یہ 14 ہے۔ صرف آخری بات کروں جی 4-5 منٹ کے اندر، جب یہ چادر کے نیچے مکمل ہوئی نا یہ انوار، تو اوپر سے نا جی جب وقت نہ ہو تو مجلس جو ہے نا جی وہ خراب ہو جاتی ہے، چونکہ ہاں کہڑا کوئی دوڑا پڑنا ہوتا ہے، اسان گل جیڑی ہے اتار نہیں ہوندی ہے، کوئی بند ہوئے کوئی سیدھا ہوتے بندہ جڑا نا جی وہ پورا کر لیندہ ہے۔ لہذا جب یہ چادر کے نیچے مکمل ہو گئے تو اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ بی بی جناب سیدہ مولا کائنات حسنین کریمین سب ہیں، صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اب پہلے تو اللہ کے پیغمبر ذکر کر رہے تھے نا، ان کے فضائل بیان کر رہے تھے، حدیث قصہ بیان کر رہے، اب اللہ نے آسمان سے ایک ذکر کیا ہے، اور اکیلے نہیں، اللہ بھی ذاکر ہے، رسول بھی ذاکر ہے، یہ ذکر بہت بلند ہے، ان کا ذکر جو ہے نا جی ان ذاکروں نے بھی کیا ہے۔ خدا کی قسم بڑی سنجیدگی سے جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ذکر عام نہیں ہے، یہ بڑا خاص ذکر ہے، اسے عام لوگوں کے حوالے مت کیا کرو، جو ان کی ہستیوں کو جانتے نہیں ہیں نا جی ان کے حوالے ان کو مت کیا کرو۔ اللہ نے اوپر سے دیکھ کے فرمایا، جب یہ چادر کے نیچے تھے فوراً فرمایا ان اپنے ملائکہ سے، یا ملائکتی عزتی و جلالی، اے میرے ملائکہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، انی ما خلقت سمان مبنیتن ولا ارضن مدحیتن ولا قمرن منیرن ولا شمسن مزیتن، اے میرے ملائکہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، میں نے زمین و اسمان کو پیدا نہیں کیا، میں نے مشارق اور مغارب کو پیدا نہیں کیا، میں نے زمین میں رہنے والوں کو پیدا نہیں کیا، آفتاب و مہتاب کو پیدا نہیں کیا، تحت الثری سے لے کر عرش اولی تک میں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، اگر میں نے پیدا کیا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم ہے میں نے ان 5 کے صدقے میں پیدا کیا جو چادر زہرا کے تلے موجود ہیں، جو چادر زہرا، پریشان نہ وجہ میں مصاحب نہیں پڑھتا، اپنی گل مکمل کر لینا، جو چادر زہرا کے تلے موجود ہیں مجھے ان کی قسم ہے۔ ملائکہ بڑے حیران ہوئے، بسم اللہ جی، بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے، جبریل نے کہا یا رب ومن تحت الکسا، پروردگارا جن کی تو قسمیں اٹھا رہا ہے بتا تو صحیح وہ چادر کے نیچے ہیں کون، وہ چادر کے نیچے ہیں کون؟ اب اللہ تعارف کروانا چاہتا ہے، اللہ نے ملائکہ کو تعارف کروایا، کیسے کروایا؟ فوراً کہتا ہے یا جبریل یا میکائیل وغیرہم، اے میرے ملائکہ یاد رکھو ہم فاطمہ و بالوہا و بنوہا و ابوہا، خبردار یاد رکھو اس چادر کے نیچے فاطمہ ہے، اس کا باپ ہے، اس کے بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ نہیں توجہ فرمائیے آپ بھئی، مباہلہ میں جس بی بی کو سب سے پیچھے رکھا گیا آج تعارف میں اسے سب سے آگے رکھا گیا ہے۔ یہاں پہ ایک علمی نکتہ تھا، میں عرض نہیں کرنا چاہتا، میں ختم کرنا چاہتا ہوں یہاں پر ہی۔ اب جب چادر کے نیچے 5 آ گئے نا جی، تو ہمارے جو بھائی ہیں نا مسلم شریف میں ان کی کتابوں میں یہ حدیث قصہ کا سلسلہ موجود ہے، قصہ موجود ہے، کہتے ہیں کہ جناب ام سلمہ تشریف لائی، بالکل آخری گل جی، جناب ام سلمہ تشریف لائی، اور جب قریب آئیں تو آ کر کہا
اے اللہ کے پیغمبر کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ سرکار دو عالم نے فوراً دیکھ کے کہا یا ام سلمہ حل انت الی الخیر، تو خیر پر ہے، تو چادر کے نیچے نہیں آ سکتی، ہے تو خیر پر لیکن چادر کے نیچے نہیں آ سکتی۔ پتہ چلا خیر پر ہونا اور بات ہے، اہل بیت میں ہونا اور بات ہے، اہل بیت میں ہونا اور بھائی غور تو کیجئے، چادر کے نیچے کون ہے؟ کون ہے جی؟ سید الانبیاء، دوسرا ہے سید الاولیاء، تیسرا ہے سیدۃ النساء العالمین، چوتھے ہیں پانچویں سید شباب اہل الجنہ، یعنی پہلا بھی سید، دوسرا بھی سید، تیسرا بھی سید، چوتھا بھی سید، پانچواں بھی سید، اور عام نہیں، ایک سید الانبیاء، دوسرے ہے سید الاولیاء، تیسری ہے سیدۃ النساء العالمین، چوتھے اور پانچویں ہیں سید شباب اہل الجنہ۔ مجھے کہنے دیجئے جب چادر کے نیچے سارے کے سارے سادات جمع ہیں، پھر امتی کی وہاں پہ گنجائش ہی کہاں پہ آتی ہے؟ پھر امتی کی وہاں پہ گنجائش کہاں پہ بنتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حل انت الی الخیر، اے ام سلمہ تو ہے خیر پر لیکن اس چادر کے نیچے نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اس چادر کے نیچے صرف وہی آ سکتا ہے جسے اللہ کا اذن ہوگا، جو اللہ کا قریب ہوگا۔ بس میرے عزیزو، مصحف تو بالکل نہیں، لیکن ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پورا معاملہ سمٹا ہے آ کر کربلا میں۔ کربلا کی جنگ، کربلا کا مقصد اگر کسی شیعہ کو یاد نہیں ہے نا جی، تو شیعہ کو اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اپنی مجالس کو حقیقی بناؤ، روایتی نہیں۔ مال نواز شریف دا بھی اتھی رہ جانا ہے، بل گیٹس دا بھی اتھی رہ جانا ہے، نال اپنا اپنا ایمان ہی جانا ہے۔ کربلا کے مقصد کو بڑھائیے حقیقی معنوں میں۔ کربلا صرف یہی تھی کہ جو اذان علی اکبر سے شروع ہوئی اور سجدہ شبیر پہ ختم ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔